ہمارے کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. تم لوگوں نے کبھی ادھر آ کے بات کی ہے جو ابھی یوکرین کی کر رہے ہو؟ یہ ہمارے اپنا معاملہ ہے, ہم کسی کا ساتھ دیں. تم کون ہوتے ہیں ہمیں ڈکٹیشن دینے والے؟ اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا, وہ امریکہ کو پسند نہیں آیا, اور ان منافقوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت گرائی. اور اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا, کچھ بھی چھپاؤں گا نہیں, اس وعدے کی یہ سزا کاٹ رہا ہے اٹک جیل میں. ہم نے پچھلے 75 سال جیسے گزارے ہیں, ایسے ہی ہمارے کتنے 75 اور گزریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑ درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. رات کے تقریباً 3 بج گئے ہیں اور مجھے نیند نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے غلطی سے نیوز سن لی ہیں, اور اس میں تھوڑا سائفر کے بارے میں بھی میرے کان میں نیوز پڑ گئی ہے. نیوز سے میں تو تب سے دور ہوں جب خان صاحب کو ان کی کرسی سے اتارا گیا تھا, رجیم چینج آپریشن کی گئی تھی. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آرڈر پہ ہمارے ملک کی جو پی ڈی ایم اور ہماری نیشنل اسٹیبلشمنٹ نے مل کے جو رجیم چینج آپریشن کیا تھا اور خان صاحب کو ان کی سیٹ سے اتار دیا تھا ایک سائفر کے ذریعے. اسے سب لوگ کہانی سمجھتے رہے. تو میں تو نیوز سے اتنا زیادہ ویل اویئرڈ نہیں ہوں, کیونکہ مجھے گھر والوں نے بھی منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے کرنٹ افیئرز اور نیوز کو بالکل ڈسکس بھی نہیں کرنا. اگر ڈسکس نہیں کرنا تو پھر سننے کا کیا فائدہ ہے, ایسے ہی خون جلانے والی بات ہے. سائفر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا بہت ضروری ہے. ویسے تو چپ رہ کے ہمارا تو ایمان کا وہ لیول بھی نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو یا دل میں برا جانو. ہم تو دل میں بھی اس چیز کو برا نہیں جانتے کہ جو ایک شخص کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ غریبوں کا درد رکھتا تھا اور اسلام کی بات کرتا تھا, وہ امریکہ کی بات نہیں کرتا تھا, وہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتا تھا, وہ کرپشن اور بے حیائی اور غیر شرعی چیزوں کی بات نہیں کرتا تھا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا. اس کا قصور صرف اتنا تھا, اور ابھی وہ اٹک جیل میں گل سڑ رہا ہے. تو اس میں کوئی اتنی حیرانگی والی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ جو بھی حق کے راستے پہ چلے گا اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو بتانا بہت ضروری تھا سائفر کے بارے میں کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے اور اس کے نقصانات پاکستان کو کیا ہوئے ہیں. یہ بیسیکلی سائفر جو امریکن سائفر ہوتا ہے, اسے امریکن ایمبیسڈر اور پاکستان ایمبیسڈر ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے آپس میں, اس کی کوڈنگ کی جاتی ہے ایک اسپیشل لینگویج میں جو کہ عام انسان نہیں پڑھ سکتا, وہ لینگویج نہ سمجھ سکتا ہے, اور وہ ایک مشین کے ذریعے اس کی ڈیکوڈنگ ہوتی ہے یا کوئی ایک لینگویج ہیومن لینگویج کے ذریعے اس کی ڈیکوڈنگ ہوتی ہے. اور جو بھی ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہوتی ہے نا, امریکن ایمبیسڈر اور پاکستان ایمبیسڈر کی آپس میں جو بھی بات ہوئی ہوتی ہے اس کی کوڈنگ لینگویج ہوتی ہے, اور اسے ڈی کوڈ کر کے ایک مراسلہ بنتا ہے, تو اسے سائفر کہتے ہیں. اس میں کوئی بھی میسیج وہ لوگ آگے کنوے کر سکتے ہیں, دھمکی بھی ہو سکتی ہے, کوئی آرڈر بھی ہو سکتا ہے, کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی یا امریکہ کے ذریعے کوئی ڈکٹیشن بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ساری دنیا کو امریکہ کنٹرول کرنے کے چکروں میں وہ یورپ میں بھی اس نے اسی طرح اپنی جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں, عرب میں بھی اور کینیڈا اور ایشیا کے دوسرے ملکوں میں بھی اس نے ہر جگہ ایسی اپنی جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں, اور وہ اپنی ڈکٹیشن کے ذریعے ملک کی حکومتیں گراتا اور بناتا ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. عمران خان نے اپنے 3.5 سال جب اس نے کمپلیٹ کیے تو اس نے بہت سارے جلسے کیے, اور اس میں اس نے ایک ہی بات کی کہ میرے پیچھے امریکہ پڑا ہوا ہے, میری حکومت کسی وقت بھی گرا دے گا. کیونکہ جو امریکن ایمبیسڈر تھا ڈونلڈ لو, وہ بلاول بھٹو سے الگ ملاقاتیں کر رہا تھا, پشاور میں الگ ملاقاتیں کر رہا تھا, جو اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی پیادے ہیں جو بھی عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور کراچی میں الگ ملاقاتیں کر رہا تھا مریم سے اور ان سب سے جتنا بھی. تو اس میں عمران خان شور مچا رہا تھا کہ میری امریکہ کبھی بھی حکومت ختم کر سکتا ہے, اور وہ صرف غریبوں کا سوچتا تھا, وہ صرف پاکستان کا بھلا سوچتا تھا. اب پرابلم بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے, ہمارے جو حکمران ہیں وہ کسی بھی وقت کپڑے اتار کے امریکہ کے آگے ننگے لیٹ جاتے ہیں. اس کی میں نے کچھ سوچا ہے کہ 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو انہوں نے جو کرپشن کا پیسہ بنایا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ بلیک میل ہو جاتے ہیں. دوسرا, ان کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں کہ آپ کے ہم ملک کو آئسولیٹ کر دیں گے اور آپ کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے اور آپ کی ایڈ بند کر دیں گے اور آپ سے آپ کی حکومت کھینچ لیں گے یا آپ کو حکومت دے دیں گے. تو یہ 2-3 ایسی دھمکیاں ہیں امریکہ کی طرف سے جو وہ کسی بھی وقت لگا کے, کیونکہ یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ان کے کاڑے ہیں,
تو وہ کسی بھی وقت ان کے اوپر یہ دھمکیاں دے کے ان سے اپنی مرضی کے کام کروا لیتے ہیں اور یہ چپ چاپ کر کے کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حرام کی جائیدادیں بنانی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے، اور انہوں نے انگلینڈ، امریکہ اور دبئی وغیرہ میں، لندن وغیرہ میں انہوں نے اپنی جائیدادیں بنانی ہیں اپنے بچوں کے لیے، جتنا حرام ہو سکتا ہے یہ لپیٹ کے رکھیں گے اور اس دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو ان کا مقصد تو وہ ہے، انہیں کرسی مل جائے کہ یہ زیادہ سارا کرپشن کا پیسہ جمع کر لے اور ان کا جو پاسٹ میں جو پیسہ جمع کیا ہوا ہے وہ بچ جائے کسی طریقے سے، اور جو حرام خور ہوتا ہے اسے دھمکی بھی بہت جلدی اس کے اوپر اثر کرتی ہے۔ تو امریکہ کی دھمکیاں ان کے لیے ایک چلتا رہتا ہے، معمول ہے ان کا۔ لیکن خان اس طرح کا بندہ نہیں تھا، نہ اس نے حرام کا پیسہ کمایا ہوا ہے، یہ تو بیچارہ سب کچھ باہر سے، انگلینڈ، آسٹریلیا، ادھر سے سب کچھ بیچ باچ کے سب کچھ پاکستان لے کے آیا ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل، نمل یونیورسٹی اور بہت سے ادارے اس نے کھولے ہیں، اور سارا پیسہ اپنا پاکستان لا کے یہاں پہ انویسٹ کر دیا، اور اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہی۔ یہ تو اپنی بیوی اور اولاد کو بھی دیکھنے انگلینڈ نہیں جاتا۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ حرام کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، کہ یہ کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا، امریکہ نہیں، یہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے کنٹرول نہیں ہوتا یہ بندہ، اس نے حرام کا پیسہ نہیں رکھا ہوا۔ نمبر 2، اس کے اوپر کوئی دھمکی اثر نہیں کرتی، اس کے سافٹ ویئر میں وہ چیز ہے ہی نہیں کہ اس کو آپ دھمکی دیں، اور یہ کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ پہ یقین کرنے والا بندہ ہے، یہ کسی کی دھمکی میں نہیں آتا۔ دوسری اس کی خامی یہ ہے، اور تیسری اس کی خامی یہ ہے کہ یہ کرسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور اپنی زندگی کو، یہ بزدل نہیں ہے، کیونکہ پہلی 2 خامیاں نہیں ہیں نا، تو یہ بزدل بھی نہیں ہے۔ پہلی 2 خامیاں جس میں ہوں وہ ویسے ہی بزدل بن جاتا ہے، اور وہ کسی بھی کی بھی ڈکٹیشن لینے کے لیے، خاص طور پہ امریکہ کی، وہ تیار رہتا ہے ہر وقت۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں کسی بھی وقت بک جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے، یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آگے، جو کہ امریکہ ہے۔ تو خان ہر جگہ جا کے اسمبلی میں اور سینٹ میں، اور آخری بار اس نے جلسہ بھی کیا تھا کہ یہ میری حکومت کسی وقت بھی توڑ دیں گے، اور آخر میں اس نے وہ جو سائفر کا ایک لیٹر آیا تھا، میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتا دیتا ہوں کہ لیٹر ہے یہ ایک امریکہ کی طرف سے، کہ آپ ہماری بات نہیں مان رہے، ہم آپ کی حکومت توڑ دیں گے، اور اگر آپ نے عمران خان کی حکومت نہ توڑی تو ہم پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے، اور اگر آپ نے حکومت عمران خان کی توڑ دی تو پھر ہم آپ کو حکومت دے دیں گے، جو کہ ابھی یہ پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے۔ امریکہ، یہ پہلی دفعہ اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ ماضی میں بھی یہ سب کچھ کرتا آیا ہے۔ اس نے ایران کی حکومت توڑی ہے، اس نے کانگو کی حکومت بھی توڑی ہے، اس نے رشیا سے جتنے بھی معاملات چلتے رہے، پیچھے جنگیں چلتی رہی ہیں، پہلی دوسری جنگ، اس میں بھی امریکہ نے چھپ کے کافی کام کیا ہے، اور سامنے آ کے بھی، اور یہ اس کے لیے معمول کی بات ہے۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں نا انڈین فلمز میں کہ بدماش ہوتا ہے وہ کسی کی ماں یا باپ یا بھائی مرواتا ہے نا، تو پھر کچھ دنوں بعد اسے یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ کو ایسے مارا تھا اور اس وجہ سے مارا تھا۔ تو یہ جو خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ یہ پہلے کسی کا نقصان کرتے ہیں، جانی نقصان، اور اس کے بعد یہ کچھ عرصے بعد اس کو اوپن کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ مزہ آتا ہے، ان کے لیے یہ ایک مزے کی بات ہے۔ تو امریکہ بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ جب یہ ابھی اس نے عمران خان کو مروانا ہے تو یہ اس کو بعد میں ڈسکلوز بھی کر دیں گے۔ یہ اب اتنی امپورٹنٹ بات نہیں رہی کہ عمران خان کو امریکہ مروائے گا یا نہیں، مروا بھی دے تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پورا ملک باغی ہوا ہے۔ یہ کوفستان ہے، یہ پاکستان نہیں ہے۔ یہاں پہ پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں اور 3000 بندے تقریباً امریکہ سے پیسہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی بھی وقت عمران خان کو مروانے کے لیے سب مینٹلی تیار ہیں۔ تو مروا بھی دے امریکہ تو مسئلہ نہیں ہے عمران خان کو، کیونکہ یہ ایک نئی نیوز نہیں ہے، یہ بس اس کی زندگی جتنی ہے اس نے جینی ہے، اس کی قسمت ہے۔ لیکن یہ کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے کہ امریکہ عمران خان کو مروائے گا یا نہیں، کیونکہ یہ اس کے کام کا بندہ نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا پاسٹ میں جائیں تو ہمارے لیاقت علی خان کو مروانے والا امریکہ تھا، اور اس نے بعد میں یہ ڈسکلوز بھی کیا کہ ہم نے افغانستان کی کہانی ڈال کے کہ افغانستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور وہاں سے بندے آئے اور انہوں نے لیاقت علی خان کو مارا، اور اس کے پیچھے ہم تھے اور ہم نے یہ سب کچھ کروایا۔ پھر ضیاء الحق، اسے امریکہ نے دیکھا کہ یہ تو ہماری بات نہیں سن رہا، یہ تو اپنی پڑی جا رہا ہے، تو اسے بھی امریکہ نے مروایا جہاز گروا کے، سب کو پتہ ہے۔ اور امریکہ نے بعد میں اس کو ڈسکس بھی کیا اور ڈسکلوز بھی کیا، اور یہ ڈسکلوز کرنے کے طریقے ہوتے ہیں اس کے، یہ اپنے کچھ ان کے فورسز کے اور مصنف ہوتے ہیں ان کی کتابوں میں یہ باتیں
کچھ کر دیتے ہیں، کچھ یہ نیوز پیپرز میں شائع کر دیتے ہیں، کچھ یہ جریدے شائع کر دیتے ہیں کہ اور اپنا جیسے بتایا نا وڈیرے بعد میں بتاتے ہیں مروا کے کہ ہم نے تمہارے باپ کو اور ان کو اس وجہ سے مروایا تھا اور ایسے ایسے مروایا تھا، تو یہ بھی بعد میں ڈسکس کر دیتے ہیں۔ یہ طاقت کا نشہ ہوتا ہے جس کو یہ لوگ پورا کرتے ہیں، تو یہ مرواتے بھی ہیں اور بعد میں بتا بھی دیتے ہیں، اور ہم کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے ہم اس کو پی جاتے ہیں، ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو لیاقت علی خان کا بھی انہوں نے ڈسکلوز کیا، ضیاء الحق کا بھی انہوں نے ڈسکلوز کیا، 71 کی جو سپریشن تھی اس کا بھی امریکہ نے کھلم کھلا اس کو شائع کیا تھا کہ ہم نے مشرقی اور مغربی پاکستان الگ کروانے میں ہمارا ہی ہاتھ تھا، اور یہ پاکستان ایسے چل نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد 65 کی جو جنگ ہوئی ہماری اور انڈیا کی، تو اس میں بھی امریکہ نے ہماری ہونے لگی تھی، چائنا اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی، اور سکم پہ یا ادھر سے میرے خیال سے ان کی جنگ ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو اس میں چائنیز امبیسڈر پاکستان آیا تھا اور اس نے پاکستان کو آفر دی تھی کہ آپ کشمیر پہ اٹیک کر کے کشمیر آپ لے لیں، اور انڈیا اس وقت بالکل گھٹنوں پہ گرا ہوا ہے، تو آپ کشمیر لے لیں، کشمیر آپ کا۔ تو اس میں مداخلت ہوئی تھی اور امریکہ فوراً آ کے ٹپک پڑا تھا کہ نہیں، ابھی آپ انڈیا کے ساتھ جنگ نہ کریں اور کشمیر نہ لیں، کشمیر ہم آپ کو ویسے ہی بعد میں دلوا دیں گے، لیکن ابھی آپ یہ کام نہ کریں۔ اور انہوں نے بیرونی مداخلت کی وجہ سے کشمیر نے لیا اس وقت 65 میں۔ پھر امریکہ نے ایک اور مداخلت کی جب مشرف سے انہوں نے اپنے کام نکلوا لیے اینٹی ٹیررزم کے، تو مشرف کا دور پورا ہو گیا اور مشرف کو انہوں نے وہ کونڈیلیزا رائس تھی، اس نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ اب ہم بے نظیر کو لانا چاہتے ہیں اور آپ اپنی وردی شردی اٹھاریں اور نکلیں۔ تو یہ بھی مداخلت ہوئی تھی، اور بہت سی جگہوں پہ ان سے تو آپ امید ہی نہ رکھیں نا، یہ نواز شریف زرداری اور یہ جتنے بھی یہ جہانگیر ترین اور فواد چودھری، یہ تو خیر انہوں نے اپنے جائیدادیں، ان کے پاس انہیں اربوں خربوں میں جائیدادیں ملی ہوئی امریکہ کی طرف سے، اور یہ ان کے ایک آرڈر پہ کسی بھی حکومت کے لیے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مل جاتے ہیں کسی بھی حکومت کو گرانے کے لیے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ عمران خان ہمارے کام کا بندہ ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سارے لوگ عمران خان کے ساتھ جوڑ دیے، اور الیکٹیبلز انہیں کہتے ہیں۔ تو جب سب نے دیکھا کہ یہ خان تو کسی کی بات ہی نہیں مانتا، وہ تو بس جو صحیح سمجھتا ہے وہ کر دیتا ہے، تو یہ سب اس سے ہٹ گئے، اور اس کی حکومت بھی ابھی تو پتہ چلے گا کچھ عرصے بعد کہ بے نظیر کو مروانے میں کس کا ہاتھ تھا۔ ویسے تو زرداری کہہ رہے ہیں، اس میں بھی امریکہ اپنا بتا دے گا، وہ وقت آنے پہ بتاتا ہے۔ لیکن سائفر کا انہوں نے پہلے کیسے بتا دیا؟ عمران خان روتا رہا ہر جگہ کہ میری حکومت کو یہ نہیں چلنے دے رہے اور میری حکومت کسی وقت بھی گرا دیں گے۔ اب ہوا کیا کہ خان امریکہ کی بات تو نہیں مان رہا تھا، امریکہ نے کہا کہ خان ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے، اور خان چلا گیا روس بھی۔ تقریباً 2-3 مہینے پہلے اس کی ملاقات طے ہو گئی تھی، اور اس نے اس وقت آٹے کا بھی بہت زیادہ کرائسس تھا اور آئل پرائسز بھی بہت زیادہ ہائی تھی، اور روس اور یوکرین کی آپس میں جنگ شروع ہونے والی تھی۔ تو عمران خان کی تو ڈیل پہلے سے چل رہی تھی آئل اور آٹے کی، گندم کی۔ تو یہ جب لینے گیا ادھر، تو امریکہ نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ اس بندے کی حکومت ختم کر دیں، نہیں تو آپ کو بہت برے حالات فیس کرنے پڑیں گے، آپ کو آئسولیشن فیس کرنی پڑے گی۔ تو انہیں تو چاہیے پیسہ، ہماری پی ڈی ایم کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے ہمارے بندے سارے مار دو، اور چاہے کسی بھی کتے بلے کو حکومت پہ بٹھا دو، بس پیسہ آنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، اور ہماری سیٹیں بچی رہیں۔ تو جب عمران خان وہاں سے واپس آیا اور انہوں نے سارا معاملات طے کیے ہوئے تھے، اور ایک مراسلہ آیا، مراسلہ کہتے ہیں یہ جرید، سائفر خط کہہ لیں آپ اس کو، لیٹر آیا، اور اس کے تھرو عمران خان اس نے ایک نیا کام کیا، کیونکہ بتایا کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ 75 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کسی حکمران نے، کیونکہ صاف تھا نا یہ چور نہیں ہے، اس نے وہ خط پارلیمنٹ میں، اور 3-4 لاکھ کا مجمع تھا جو جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں، اس نے سب کو خط دکھایا امریکہ کا۔ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی نے ڈسکلوز کی ہے امریکہ کی نافرمانی کی ہے، کسی نے کوئی ان کے آگے کپڑے اتار کے نہیں لیٹا،
اور کسی نے ان کی دھمکی کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے پاکستان کی پوری عوام کو، پاکستان کی عوام کو بتانے سے اس کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس کو تو نقصان ہی ہوا ہے۔ ہم کوفیوں کو بتانے سے اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ اسے پتا تھا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں ہمیشہ اپنی قوم سے سچ بولوں گا، اور اس نے امریکن لیٹر پوری قوم کو دکھا کے، یہ اس نے لیٹر نہیں دکھایا پوری قوم کو، یہ اس نے اپنے وارنٹ دکھائے ہیں، جو ابھی وارٹک جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اس نے اپنے وارنٹ دکھائے تھے کہ مجھے آؤ گرفتار کر لو، ان کوفیوں کو میں یہ خط دکھا رہا ہوں، انہوں نے کرنا شرنا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ابھی 2 ہفتے ہو گیا جیل میں پڑا ہوا ہے۔ کسی اور ملک کی یہ اتنا مخلص لیڈر کسی اور ملک کا ہوتا نا، ابھی پورا ملک روڈوں پہ نکل کر اس کو جیل سے باہر نکال کر لاتا، اور سب کو پھانسیوں پہ لٹکاتے ہیں ان لوگوں کو، لیکن یہ کوفستان ہے۔ یہاں پہ ہم ٹک ٹاک اور فیس بک پہ بہت عمران خان کو ڈسکس کر لیں گے، لیکن اچھا اس میں ایک اور بھی ریزن ہے کہ اس کے سارے بندے پہلے توڑے گئے ہیں۔ امریکہ کسی بھی بندے کو مرواتا ہے یا کوئی بھی حکومت سے اتارتا ہے، بڑے پلانڈ اور پیارے طریقے سے کرتا ہے کہ عوام یہی سمجھے کہ نہیں یار یہ ایسا ہوا تھا، جیسا کہ ابھی توشہ خانہ کیس ہے، اور عبد القادر یونیورسٹی ہے، اور پتہ نہیں جی ہیرے چوری کی اور یہ چوری کی۔ او بھائی اس بندے نے کیا کرنا ہے چوری کر کے؟ اس نے تو کہا میرا بنی گالا جو میرا گھر ہے وہ میرے بچوں کو نہ ملے، وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ملے، شوکت خانم کو ملے، نمل کو ملے۔ اس نے اپنے بیٹوں یا بیوی کے لیے وہ گھر نہیں رکھا ہوا، اس نے سارا پیسہ پاکستان لیا ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے؟ اس کے بچے ادھر اربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں، انہیں نہیں پیسے کی ضرورت۔ آپ یہ سوچیں گے کہ پی ڈی ایم سے بھلا ہو جائے گا، یہ جو 14 جماعتیں ہیں ان سے کبھی بھلا ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان 14 جماعتوں نے تو سگنیچر کیے ہوئے تھے کہ ہمارے ملک میں آؤ جتنے مرضی۔ چلو مشرف تو ایک چیف آف آرمی سٹاف تھا، اس نے ایک پلان کیا کہ بھئی میں دہشت گرد دیتا ہوں امریکہ کو اور ملک میں پیسہ آئے گا، وہ تو ایک فوجی ذہن کا بندہ تھا، لیکن یہ 14 جماعتیں اس کے اوپر سائن کر رہی ہیں۔ خیر ان سے بھی کیا گلا ہے، ان کی بھی اپنی مجبوریاں، انہوں نے حرام کا پیسہ اکٹھا کرنا ہے، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے جائیدادیں بنانی ہیں حرام کی، اور انہیں تو کرسیاں چاہیے، اور یہ ویسے بھی بزدل لوگ ہیں، ان سے بھی کوئی گلا نہیں ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی۔ یہ مخلص نہیں ہے، یہ 2 نمبر بندے ہیں۔ ان سب نے تو دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک میں آگے جتنے مرضی ڈرون سے بندے مار کے چلے جاؤ، جو کوئی اللہ کا نام لینے والا ہے وہ آٹومیٹک ایک طیارہ آتا ہے اور آ کے بمباری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہی بندہ تھا جو سامراج کے آگے کھڑا ہوا ہے، اور جس نے صرف سچ بولنے میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے دنیاوی طور پہ، اور اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم کو سب کچھ سچ بتاؤں گا، کچھ بھی چھپاؤں گا نہیں، اس وعدے کی یہ سزا کاٹ رہا ہے اٹک جیل میں۔ تو ہم نے پچھلے 75 سال جتنے نقصان کھائے مشرقی پاکستان کے، مغربی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے، اور اپنے جو مخلص لیڈر تھے ان کو مروانے کے نقصان، ہم نے پچھلے 75 سال جیسے گزارے ہیں ایسے ہی ہمارے کتنے 75 اور گزریں گے، اور برکت والا پیسہ پاکستان میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اور عمران خان جو اس کے بارے میں پرسیپشن بنی ہوئی تھی کہ یہ بے ایمان بندہ ہے، ہم بھی ایک موقع پہ آ کے کہتے تھے کہ یار ایک بندہ اتنا ایماندار ہو کیسے سکتا ہے، تو وہ آج سچ ثابت ہو گیا کہ امریکہ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہاں جی ہم نے سائفر بھیجا تھا، اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا پاکستان کی اپوزیشن کو کہ آپ عمران خان کی حکومت گرائیں اور اپنی بنائیں، ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے، نہیں تو ہم پاکستان کو آئسولیٹڈ کر دیں گے، مطلب اس پہ معاشی پابندیاں لگا دیں گے، ایڈ نہیں دیں گے، اور پیٹرول وغیرہ مہنگا دیں گے، اور گندم وغیرہ، اور یہ روس کا ساتھ نہ دے۔ اس نے تو سیدھا امریکہ کو کہا تھا بھائی امریکہ تم ہو کون کہ تم ہمیں کہو کہ روس کے ساتھ بات نہ کرو یا یوکرین کا قرارداد میں ساتھ دو۔ پاکستان نے نہیں دیا تھا نا، عمران خان نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، تم لوگوں نے کبھی ادھر آ کے بات کی ہے جو ابھی یوکرین کی کر رہے ہو؟ یہ ہمارے اپنا معاملہ ہے، ہم کسی کا ساتھ دیں، تم کون ہوتے ہیں ہمیں ڈکٹیشن دینے والے؟ اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، وہ امریکہ کو پسند نہیں آیا، اور ان منافقوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت گرائی، اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ 1-1.5 سال انہوں نے کتنی لعنتیں سمیٹی ہیں۔ سائننگ آف۔ میں نیوز پہ اس وجہ سے بات نہیں کرتا کہ میرے گھر والوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے نیوز پہ یا کرنٹ افیئرس پہ نہیں بولنا، اور جو میرا ابھی یوٹیوب چینل ہے کڈز ود زبیر، وہ پہلے ایک نیوز چینل تھا، اور اس میں نیوز ہیڈ لائنز کا کام کرتا تھا N4 نیوز کے نام سے۔ تو میں تو ان چکروں میں نہیں پڑتا، نہ یہ باتیں کرتا ہوں، لیکن آج مجھے
6 گھنٹے میں لیٹا رہا ہوں نیوز سننے کے بعد، اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ ایک شخص کتنا ایماندار میں مخلص لیڈر ملا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے کتنا برا سلوک کیا کہ وہ بھی اٹک جیل میں 9/12 کے کمرے میں چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اور وہاں پہ اتنے گندے مچھر، اور اس کی سادگی کا عالم دیکھیں کہ جب اسے کھانا پسند نہیں آتا تو وہ اس نے کبھی یہ بھی، ابھی ہمیں ایک دوست سے خبر ملی ہے کہ اس نے کبھی یہ گلا شکوہ نہیں کیا کہ یہ دال پتلی بنی ہوئی ہے یا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، وہ چائے کا ایک کپ منگواتا ہے اور اس کے ساتھ روٹی ڈبو کے کھا لیتا ہے۔ اس جیسا لیڈر صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہیرا دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے۔ تو میں تو نیوز پہ بات نہیں کرتا، میں نے آپ کو بتایا مجھے گھر والوں نے منع کیا ہوا ہے، اور میں نے اسی وجہ سے اپنا نیوز چینل بند کیا تھا، N4 نیوز کے نام سے ہیڈ لائنز کا چینل تھا، لیکن بس مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں بھی نیوز سنتا نہیں ہوں۔ یہ ٹک ٹاک استعمال کر رہا تھا اور اس میں ایک نیوز آ گئی کہ امریکہ نے سائفر ڈسکلوز کر دیا جریدہ، اور اس میں یہ بات طے ہے کہ عمران خان کو دھمکی دی گئی تھی کہ ہم آپ کے ملک کو آئسولیٹڈ کر دیں گے، آپ روس کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں، اور ان منافقوں نے اس جریدے کو جھوٹ کہتے رہے۔ مجھے کتنے اپنے رشتہ دار بھی یہ کہتے تھے کہ یہ پرچی اس نے ویسے ہی خود سے لکھ کے کمپیوٹر پہ، اور یہ لہرا رہا ہے جی یہ سائفر ہے، اور اپنی حکومت بچانے کے چکروں میں کتنے میرے رشتہ داروں نے یہ بات کی تھی، اور یہ نون لیگ، پیپل پارٹی اور یہ سب یہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ سائفر نکلی ہے، حالانکہ اس کو اصلی امریکہ کی دھمکی ملی تھی، اور خان یہ عوام کو بات بتاتے ہوئے رو پڑا تھا۔ تو جو لوگ اس کی تقریر کو غور سے سنتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ جب روتا ہے تو اس کا جملہ کیسے نکلتا ہے۔ آپ اس کی وہ تقریر سن سکتے ہیں، اسپیچ جو اس نے پوری عوام کے سامنے کی، کہ دھمکیاں مل رہی ہیں، ان منافقوں نے پاکستان کے ایسے حالات بتا دیے ہیں کہ جب دل چاہے اگلے دھمکی دے دیتے ہیں حکومت سے گرانے کی، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، اور پورا ملک یہ ہنس رہا تھا کہ یہ اس نے لیٹر اپنی طرف سے لکھا ہے، امریکہ نے کوئی دھمکی نہیں دی، اور آج امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے دھمکی دی تھی۔ مطلب مجھے یہ چیز، میں رو نہیں رہا لیکن اندر سے میرا دل رو رہا ہے کہ ایک بندے کو ہم نے کتنا زیادہ غلط سمجھا ہے، اور کتنا زیادہ اسے غلط کہا ہے، اور اس کے اوپر گزر کیا رہا تھا کہ امریکہ اس کو دھمکیاں دے رہا تھا، اور اس دھمکی کے نتیجے میں اس کی حکومت بھی اٹھی۔